اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ان دعووں کی حمایت اور اس بنیاد پر اسرائیلی فورسز نے الشفا ہاسپٹل کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے جاری اس آپریشن کے نتیجے میں اسرائیل تاحال حماس کے زیر انتظام سرنگوں یا فوجی کمانڈ سینٹر کی شواہد سامنے نہ لا سکا۔ دوسری جانب جو ہے اسرائیلی فورسز کے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ویڈیوز تصویر پر صارفین نے ان کی صداقت پر کئی سوالات اٹھا لیے، جس کے بعد اسرائیلی فوج اپنی جھوٹی ویڈیو تصویر بنانے پر جو ہے وہ مجبور ہو رہی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ، لندن اور جنوبی جو کوریا ہے اس میں جو ہے مظاہرین جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرین کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ سین فرانسسکو میں ہونے والے مظاہرے کی شرکا نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے سین فرانسسکو کے برج کو جو برج ہے اس کو بلاک کیا۔ اسی دوران جو ہے پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کرنے کی بھی رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں۔ مظاہرین اپنی گاڑیوں میں برج پہ پہنچے جہاں انہوں نے علامتی طور پر فلسطینی شہداء کی لاشیں بن کر احتجاج کیا۔ جنوبی کوریا میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین علامتی طور پر فلسطین شہداء کے 2000 جوتے رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ یہ ہوا تھا جنوبی کوریا کے اندر۔ لندن میں غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اسکول کے بچوں کی ریلی نکالی گئی۔ جو ہے ٹاور میں اسکولوں کے بچوں نے فلسطین کے حق میں بھی ریلی نکالی۔ بہت سے بچوں نے غزہ پر بمباری محاصرے کے جو ہے وہ اس کو خاتمے کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا۔ تو چلتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر اسراراسلام صاحب کے پاس اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ بربریت جو ہے، یہ ظلم جو ہے، یہ ظالمانہ قوتیں جو ہیں، یہ کہاں تک کب تک اینڈ ہوں گی اور ہم کب تک اپنے بچوں کی شہیدوں کی لاشوں کو اٹھاتے رہیں گے؟ لہمہ ضائع کیے بغیر لیے چلتے ہیں آپ کو ڈاکٹر اسراراسلام صاحب کے پاس۔ ہمارے ساتھ آج دوسرے مہمان ہیں جناب فاروق نسیم صاحب۔ ہمارے مہمان جس کا ہم نے ذکر اپنی ایڈورٹائز میں بھی کیا تھا کہ محترمہ نسیم صاحب جو ہمارے ساتھ ہونا تھا، لیکن کچھ ٹائمنگ کی پرابلم کی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر وہ آج نہیں تشریف لا سکے، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو ضرور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا ہے، بربریت جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، دنیا پوری خاموش ہے، کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درجہ بربریت جو کچھ بھی جنگ کے دوران ہو رہا ہے، انتہائی پینفل اور ناقابل یقین کہ دنیا کی امن قائم کرنے والی جتنی قومیں ہیں وہ کس انداز سے اس چیز کو لے رہی ہیں۔ یعنی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کتا بلی ان لوگوں کی موت پر بھی ایک انسان کو احساس ہوتا ہے، لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے اندر جوں تک نہیں رینگی اس چیز پہ، اور اس سے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیکی صرف ایک ہے اور وہ ہے طاقتور بننا، اور گناہ بھی صرف ایک ہے، کمزور رہنا۔ آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے، اسی شعر سے آغاز کرتے، کیا خوبصورت مبارک بات کہتے تھے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ انسانیت ایک سحر کی تلاش میں ہے، اس سحر کا نام ہے طلوع اسلام، اور انسانیت تلاش میں ہے اس نظام کی جو رب العالمین کی شرطیں پوری کرتا ہو، جو دنیا کی تمام اقوام کو اپنا بچہ سمجھتا ہو۔ رب باپ کو کہتے ہیں، رب القوم لیڈر کو کہتے ہیں، قوم کے لیڈر کو،
وہ جو نشو نما کرتے ہیں سب کی جو خیال رکھتے ہیں، اور جو چیز اس وقت ہو رہی ہے دنیا میں، دنیا یاد کرے گی ان مناظر کو دیکھ کر کہ کس درجہ وحشت اور بربریت پہ اقوام عالم اتر آئے۔ انسانیت کا خیال تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک شعور آ جائے گا قوموں کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب زبان پر ان کے امن ہے، لیکن اندر ہی اندر ان کے من میں اس درجہ غیظ و غضب ہے مسلمان کے خلاف، اور مسلمان کا خون اس درجہ ارزاں ہے۔ اس پہ آدمی صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ آپ اور میں جس جدوجہد میں لگے ہیں، صرف اور صرف ایک آزاد اور طاقتور مسلمان مملکت کا قیام، صرف اور صرف یہی ایک ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہی دور تھا عہد نبوی میں، جسے کلیش آف سویلائزیشنز کہتے ہیں، دو چیزوں کا ٹکراؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ۔ اس کو عربی میں رمز کہتے ہیں، رمز، رے میم دعاد، رمز۔ جی، اسی سے رمضان اور شہر و رمضان ایک ایسے دور میں جب کہ کلیش آف سویلائزیشنز اپنے انتہا پہ تھی، ایک انتہائی خوبصورت چیز نے جنم لیا، اور وہ تھا طلوع اسلام۔ اسلام قائم ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اسلام کیا ہے اب مسلمان سوچ بھی رہے ہیں اور سمجھیں گے بھی، کیونکہ جس انداز سے مسلم قوم کو گمراہ کیا گیا ہے، انہیں جن چیزوں میں لگا دیا گیا، وہ سب بے طاقتی کی باتیں ہیں۔ خاور صاحب، انتہائی رنج کے ساتھ مجھے اس بات کا اظہار کرنا ہے، اسرائیل اور پاکستان ایک ہی وقت میں قائم ہوئے، لیکن جس وقت پاکستان کے بچے سورۃ الفیل میں کہانیاں پڑھ رہے تھے ابابیلوں کی، اور اس قسم کی خرافات بچوں کو بتائی جا رہی تھیں، جو میجیکل بلیف سکھائے جا رہے تھے، این اس وقت دنیا عالم اور خاص طور پہ اسرائیل کے جو سائنٹسٹ ہیں، وہ کیا عظیم الشان چیزیں پلان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے۔ اسی پلاننگ میں انہوں نے انسانیت کے لیے انتہائی اچھے کام کیے۔ یعنی اس چیز میں ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے اس چیز سے کہ اگر دنیا میں، اور مجھے صحیح اعداد و شمار نہیں معلوم، کہ اگر 180 یا 200 کے قریب نوبیل پرائز ونرز ہیں، تو ان میں سے 150 سے زیادہ یہودی ہیں۔ اور بات کی طے کو سمجھنا کہ علم جس کے پاس ہے، نالج جس کے پاس ہے، وہی قوم طاقتور بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو طاقت سے، علم سے اور سائنٹیفک لرننگ سے محروم، اور پھر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے جگہ جگہ ایسے سینٹرز جن کو آپ اسلامک سینٹرز کہتے ہو، مذہبی، جہاں یہی تعلیم دی جا رہی ہے میجیکل بلیفز کی کہ اتنی بار منہ سے بولو، اتنی بار یہ کرو۔ میں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے بھی انہیں بتایا صلاۃ لفظ کیا تھا، سلیل، سلل، یہ کلیش، یہ جو تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، سلیل السلہ کہتے ہیں اسے، اس نوائز کو جو لوہے کا لوہے کے ساتھ بجنے سے آتا ہے۔ اور وہ اسلام کچھ اور تھا، اور اس کے بعد ایسا، وہ اقبال کے الفاظ میں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کھو کیا گئی؟ کانسٹنٹلی چلایا گیا ہے انہیں اس ڈگر پہ کہ خبردار کوئی ایسی چیز ہونے ہی نہ پائے کہ مسلمان کی آنکھ کھل جائے۔ سو آپ اور ہمارے سننے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان باتوں کو کہ کسی کو تعلیم سے، علم کے نور سے، تعلیم کہتے ہی سائنس کو ہیں، سائنسز کے نور سے، سائنٹیفک ایجوکیشن سے محروم رکھ کے
اور قوم کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دینا. یعنی آپ خود صرف پاکستان کو ہی دیکھ لیں خاور صاحب, پاکستان کی لیڈرشپ جو بھی آتی گئی ہے, کتنے ایسے لیڈرز آئے ہیں جن کے پاس سائنس کی کوئی ڈگری ہو. یعنی ایک ہمارے غلام اسحاق صاحب تھے, خان صاحب, ان کے پاس ایک ڈگری تھی شاید BSc کی. تو سائنس کی, سائنٹیفک تھنکنگ, سائنٹیفک علوم, یہ تو لیڈرشپ کے پاس ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں یعنی جو سفر کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے جو حق بات جا رہی ہے, پاکستان کے عوام سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مختلف جاہلین کے پیچھے لگایا گیا. پاکستان, یہ آپ کی یہ جو خبریں جا رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی معقول خبریں سنائی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. خاور صاحب, زندگی کا کوئی دن یاد نہیں. میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو اس وقت پہلی چیز جو پڑی تھی, سیالکوٹ کی ہماری جو محلے کی گلی تھی, کسی نے لکھا ہوا تھا شہیدان جبل پور پہ سلام. تو ہمیں اس وقت جبل پور کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. اس کے بعد تو ایک بدستور چیز چلتی گئی, اور کوئی دن کشمیر ہو, ہندوستان, اس کے علاوہ خود مسلمان, پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا, خون کی ہولی, لا قانونیت, اتھارٹی نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی. سو مسلمان کو اس انداز سے کمزور کیا گیا. سو ان چیزوں سے مسلمان کو نکلنا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا شدید جو پرابلم ہے, یہاں پر کسی کی بھی حکومت ہوتی پاکستان میں, تو کوئی بھی گورنمنٹ ایسے موقع پہ کوئی بھی عملی اقدام نہ اٹھاتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ بم, جسے اسلامی بم کہہ کر مسلمانوں کو بدنام کیا گیا کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے, آپ کو اس کی بھی حقیقت اب پتہ چل گئی. کوئی قوم ایٹمی طاقت اگر ہوتی ہے تو اس کے لیڈر کے پاس یہ یقین ہوتا ہے کہ میں دنیا کو للکار سکتا ہوں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ایک وہم میں مبتلا رکھا گیا اپنی طاقت کے بارے میں, اور ایک اتنی بڑی جھوٹ کی مشینری, پروپیگنڈے کی مشینری مسلمان عالم اسلام پہ چلائی گئی. اب آپ دیکھیے, یہاں سوچنے کی بات ہے خاور صاحب کہ یہ جو یہودی ہیں, جن کو ہم یہودی کہتے ہیں, یہود و نصارہ, یہ ہیں کون؟ ہو آر دے؟ یہی چیز بڑی اہم ہے سمجھنی کہ جس طرح سے قیام پاکستان کے وقت دو طاقتیں تھیں. ایک تو وہ تھے جو پاکستان کے حق میں تھے, دوسرے تھے فنڈامنٹلسٹ جوز, فنڈامنٹلسٹ مسلمز. تو فنڈامنٹلسٹ مسلمز جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے قیام پاکستان کی. اب یہ اس سارے چکر میں پاکستان وجود میں آتا ہے. اسی طرح سے اسرائیل اور اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے یہی فنڈامنٹلسٹ جوز, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک مذہب ہے اور مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی کام کریں کہ ایک مملکت بنائیں اور دنیا پر جبر اور تشدد کا جو ہے جبر اور تشدد کا نظام قائم کریں. So they were the opponents of the creation of Israel. اور یہاں تاریخ میں بھی ہمارے سننے والوں کو سمجھنے کی یہ ضروری ہے بات کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا کیا تھا. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ بھی جوز کے ساتھ ہوا اور اس میں جرمنی نے کیا کیا یہودیوں کے ساتھ, اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اس میں جرمنی جب ہار گیا تو اس بات کا چرچا عام تھا کہ جرمنی کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے جو جرمن سٹیزنز تھے فتویٰ دیا تھا کہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی, اور اس چیز کی وجہ سے
یعنی اس کی مماثلت آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے ہاں مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں، ہندوستانیوں میں ایک جماعت ہے جس کو قادیانی جماعت کہتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے۔ اب اگر جہاد کا وقت آئے اور عین اس وقت کوئی آدمی، کوئی قادیانی لیڈر کہے کہ جہاد حرام ہے، تو اس کے بعد شکست اگر ہو جاتی ہے قوم کو، تو قوم پھر انہی کو مورد الزام ٹھہرائے گی۔ اسی طرح سے یہودی جو تھے انہیں مورد الزام ٹھہرایا ایڈولف ہٹلر نے، اور اس کے بعد جو کچھ جرمنی میں ہوا، ہولوکاسٹ اور یہ وہ، ان چیزوں سے جو سبق سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آئندہ آنے والے دور میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی اس نظام کو، اپنی مملکت کو جو بھی ملا ہے حصہ ان کو، اسے چلاتے۔ لیکن نیتن یاہو کی آپ تقریر سنیں، انسان اس کی جہالت پہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس نے، ٹھیک ہے، اس نے بہت سارے معاملات میں قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی سناتا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو اس نے اسلام کے بارے میں اس کا علم ہے وہ انتہائی ناقص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ان عربوں نے ہمیں، یعنی آپ اس کی گفتگو سنیں اس کی، وہ کہتا ہے کہ عربوں نے ہماری دھرتی سرزمین پر مختلف قسم کے مورچے بنا لیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹس بنا لی۔ دیکھیے سچ جو ہے وہ کن کے منہ سے نکل رہا ہے کہ عربوں نے مختلف ملٹری کنٹونمنٹس، مختلف چھاؤنیاں بنائیں اور ہمیں ہمارے زمین سے بے دخل کیا۔ وہ الگ بات ہے، لیکن جس چیز پہ غور کرنا ہے، فوجی چھاؤنی کو جو بنائی جاتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ یہ مسجدیں بنائی تھیں عہد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد کے دور میں یہ ملٹری بیسز تھے، ملٹری گیرزنز تھے، اور ان ملٹری گیرزنز میں یہ کہنا غلط ہے کہ بے دخل کیا گیا یا ظلم کیا گیا۔ یعنی ریاست مدینہ جن لوگوں نے قائم کی، قرآن کریم میں 43 مرتبہ یہ لفظ بنی اسرائیل ہے، یا بنی اسرائیل، یعنی یہی لوگ تھے جوز جنہوں نے ساتھ دیا امیین کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، امیین جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ساتھ دیا اور اس آئیڈیالوجی کو پروان چڑھایا کہ اللہ کے قانون پر مبنی ایک نظام حکومت ہوگا، ایک نظام ایسا ہوگا اس میں ہم سب مل جل کے رہیں گے ایک ماں کے بیٹوں کی طرح، اور کوئی نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا۔ جو لوگ سرمایہ کے ساتھ منافع حاصل کرتے ہیں شوق سے کریں، لیکن ان کو صدقہ دینا ہوگا اور اتنا % دینا ہوگا۔ یعنی اتنا خوبصورت وہ نظام اپنے حسن کی وجہ سے پھیلا، کسی جبر کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام ان سپاہیوں کے نام پہ رکھ لیے جو صدر اول کے مسلمان سپاہی تھے۔ آج تک یہ نام چلتے آ رہے ہیں، خاور صاحب، یوسف صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے نام ہیں یہ سب محبت میں، اس درجہ محبت تھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کی مرادیں بر لائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، اور جو نظام انہوں نے دیا۔ تو نیتن یاہو جس قسم کی خرافات بیان کر رہا ہے، میں اسے کیا الزام دوں؟ آپ کے مولوی صاحبان اور جو تاریخ آپ کو سنائی جاتی ہے، اور جو تاریخ اور پھر قرآن کی آیتوں کو ان شان نزول کے طور پہ اسی جہالت کو سنایا جاتا ہے، خود مسلمان محروم یقین ہیں۔ خود مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ اسلام کیا تھا کیا نہیں۔ یہاں جس انسان نے کوشش کی اس انسان کی آواز بند کر دی گئی۔ مسلمانوں کو جو تعلیم دینا چاہتا تھا کہ اصل دین اسلام، یہ گورنمنٹ کیا ہے، یہ مذہب نہیں ہے، خدا کے واسطے اس افیون سے نکلو، وہ اس افیون سے نکالنے والے سر سید احمد خان،
सर सैयद अहमद खान, बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद, अनायतुल्लाह खान मशरकी, बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद की उन्होंने। जिसने ये कोशिश की, जिसने ये जद्दोजहद की, खबर साहब, जिसने ये कोशिश की, जिसने ये जद्दोजहद की मुसलमान को जहालत से निकालने की, क्या हुआ उसका? माफ कीजिए। तो ये उस आदमी को रांदा दरगाह बना दिया गया। अल्लामा इकबाल रहमत, वो तो गनीमत है कि उनके कलाम में हुस्न इतना था कि वो कलाम जिंदा जावेद बन गया। और डॉक्टर साहब ने भी बड़ा एहतमाम किया। एक तो खुदादाद उनके पास इल्म था, इल्म के अलावा टैलेंट था शायरी का। तो उन्होंने कौम को उनकी आइडियोलॉजी जो थी इतनी खूबसूरती के साथ बयान कर दी। और फिर ऐसी नज़मों के जरिए से, इबलीस की मजलिस शूरा उनकी आखिरी नज़मों में से एक है, जिसमें उन्होंने बताया इबलीस कौन है। यही यूरोपी ताकतें, यूरोप, अक़वाम यूरोप, फरंगी ताकतें, इनकी मजलिस शूरा है। और उसमें इबलीस और उसके मुशीर मशवरे दे रहे हैं कि हम क्या करें। और वो मुशीर कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में कभी भी इस्लाम दोबारा नहीं आएगा। कभी भी। हमने मुसलमान को इतना मस्त कर दिया है नमाजों रोजों के चक्रों में कि तुम घबराओ नहीं। ये इब्लीस की मजलिस। डॉक्टर साहब, एक खुदा, 3 किताबें और 3 मज़ाहिब हैं, एक बाप की औलाद, और फिर ये लड़ाई क्यों है आखिर? इसका तो 4 किताबें हैं, सॉरी 4 किताबें हैं। चलो एक का तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन नहीं है ना, ज़बूर, हाँ है वो तो, कुरान शरीफ। हाँ जी। तो सर ये इसका